بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کہ رسول اللہ کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اگر کہتے بھی رہیں نا، ہاں جب تک اس ذات پروردگار نہ چاہے تو وہ ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایک بات یعنی ہدایت کا اصل مرکز ذات پروردگار ہے۔ اب وسیلہ محمد و آل محمد بنتے ہیں، بات کرتے ہیں، وسیلہ جناب عالم بنتا ہے، وسیلہ کتاب بنتی ہے، وسیلہ کوئی عام سا بندہ جو اچھی بات کر دے تو ہو کسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت یعنی ساتھ میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کا ایمان نہ لانا اس لیے نہیں تھا کہ انہیں یقین نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے خیال میں ان کے دنیاوی مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ مثلا سودی کاروبار کرتے تھے تو اگر ایمان لاتے تو وہ سود ختم کرنا پڑتا تھا، شراب پیتے تھے، گناہ کرتے تھے، اسلام و ایمان جب آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن دنیا کے بھی مفادات سارے ختم ہو رہے تھے۔ اور پھر کیونکہ قریش کو علاقے میں اپنے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے بڑا مقام حاصل تھا، اور پیر مریدی کے مفادات کو چھوڑ کر حق کی طرف آنا آسان کام نہیں تھا۔ ان کے جواب میں فرمایا یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں نا، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن تم جانتے نہیں ہو یہ کون کہاں سے آتی ہیں۔ اور کتنی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جس کے باشندے اپنی مشیت پر نازاں تھے۔ ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی تو وارث تھے۔ یہی بعض مفادات کی خاطر ایمان نہیں لاتے تھے، جبکہ تاریخی حقائق یہ بتاتے کہ ایمان نہ لانا ہی ان کے مفادات کے منافی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، پسند ہی نہیں تھا ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آتے تو ظلم و ستم، وہ بڑا پن، سارا غرور تکبر سب کو چھوڑنا پڑتا تھا، اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیجے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوئے۔ یعنی یہ جو عذاب ہوتا ہے، عقاب ہوتا ہے، یہ سارا مسبب انسان، سبب جو بنتا ہے وہ خود انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ ذات پروردگار نعوذ باللہ ظلم نہیں کرتا۔ ہدایت کرنے والا، بالحق کی طرف بلانے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ آتا ہے، بات کرتا ہے، بار بار بات کرتا ہے، اگر وہ نہیں سنتے پھر عقاب ہوتا ہے، پھر عذاب ہوتا ہے۔ اور عذاب اللہ نے نہیں اپنے طرف سے دیا، بلکہ انہوں نے خود ایسا سبب بنایا ہے، ایسا اپنے آپ کو تیار کیا ہے، مستحق عذاب بنایا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پر عذاب کر دیا۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر پائیدار۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہو؟ پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی کیا کہ برابر ہو سکتے ہیں جسے دنیا دی گئی ہو یا ایک بندہ جس کو آخرت ہی ملی ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، لے آؤ ان کو، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ہمارا رب یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کر۔ وہ بتوں کو لے آئیں گے، وہ فرعون کو لے آئیں گے، وہ بادشاہ جو ظالم و جابر تھے بلایا جائے گا، ہاں بھائی مریدو بتاؤ تم اس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں پوجا تو کرتے تھے، کیا کریں؟ تو کہیں گے، وہ پھر انکار کریں گے، نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ نہیں، پھر نہیں، تمہارے انکار کرنے سے کوئی حل نہیں ہے۔ دونوں کو کہا جائے گا، دونوں کو جہنم میں بھیجا جائے۔
اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ تو انہیں پکاریں گے، لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا جن سے رسولوں کو جواب دیا ہے، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ یعنی قیامت کے جب منکروں سے سوال ہوگا تم نے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا، کوئی جواب نہیں دے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں، یعنی زبانیں بند ہو جائیں گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، بات نہیں کر سکیں گے۔ کیا؟ اس ذات پروردگار کی حیبت و قدرت، اور ارادہ یہ ہوگا کہ وہ کوئی بات نہ کرے۔ لیکن جو توبہ کرے، ہاں ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کرے، تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پہلے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایمان لے آنا ہے، پھر نیک عمل بھی انجام دینے ہیں۔ ایسا نہیں ہے صرف توبہ کر لی ہے اور اچھے اعمال نہیں کرنے، ایمان لے آنا ہے تو اچھے اعمال بھی نہیں کرنے۔ جب اسلام کے دائرہ اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، سبق یعنی قبل جتنی بھی برائیاں کی ہوں گی ان کی اللہ سے معافی مانگے گا، معافی مانگنے کے بعد پھر نیک عمل بھی انجام دے گا، تب جا کے اس کا حساب و کتاب برابر ہوگا کہ وہ جو تو ظلم و ستم کر کے آیا ہے، جو مشرکانہ زندگی گزار کے آیا ہے، جو غلط عقیدوں کے ساتھ گزار کے آیا ہے، جو اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا رہا ہے، اب تمہارا حق یہ بنتا ہے، تمہاری بخشش تب بھی ممکن ہے پہلے ان کی توبہ کرو، پھر ایمان لے آؤ، پھر اچھے اعمال انجام دو۔ یہ سارے کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ کا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، منتخب بھی کرتا ہے، انتخاب کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ رسول سے خطاب ہے کہ مشرکین آپ کے رب کے اقتدار اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہیں، یعنی خلق و اختیار اللہ کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس طرح خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اختیار و انتخاب میں بھی کوئی۔ یہ مشرکین اپنے لیے وسیلہ ہے، بت کو خود اختیار کرتے ہیں، اللہ کے اقتدار اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ لہذا جس طرح تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح قانون سازی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا آپ کا رب سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے میں پوشیدہ رکھے ہوتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری حمد اسی کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حکومت اسی کے ہاتھ میں، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ یعنی رات سکون کے لیے بنائی کی۔ کیا تم چشم بصیرت سے دیکھتے نہیں ہو، شعور نہیں رکھتے؟ یہ وہ ذات پروردگار کا ہی فیصلہ، دن رکھے رات رکھے، کہیں دن لمبے ہو جائیں کہیں دن چھوٹے ہو جائیں، یہ نظام قدرت اسی کا بنایا ہوا ہے۔ بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ذات پروردگار ہی ہے جو سارا کچھ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے، دن کو بھی بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، دن میں اللہ کا فضل یعنی روزی رزق تلاش کرو، شاید کہ تم شکر انجام دے سکو۔ جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، اور ہم ہر امت سے گواہ نکالیں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی، جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب حقیقت نہیں ہے۔ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی باگراں تھی، یعنی اتنا زیادہ خزانہ ہوتا تھا، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا اترانا مت، ٹھیک ہے، اکڑنا مت، یقیناً اللہ اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یہ قارون کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اس نے اپنی قوم سے غداری کی، فرعون سے جا ملا،
اس کا مقرب بن گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی مخالفت میں فرعون اور حامان کے بعد وہ سب سے آگے ہوتا تھا۔ بائبل میں اس کا نام قاروع آیا ہے اور حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی بھی قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو مال دیا ہے اور اسی میں جمع کنجوس بن کے بیٹھے رہو، خسیس بنو، خرچ نہ کرو، نہیں، اس سے گھر حاصل کرو آخرت کا، دنیا والوں پہ خرچ کرو، غرباء، مساکین، ہمسائے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرنا، ایسا نہ کہ سارا کچھ اسی بانٹ دو اور اپنے لیے فقر فاقہ نہیں، ایسا نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے متوازی زندگی گزارو، مساوی اور اعتدال کے ساتھ گزارو، اتنا ہاتھ بھی نہ کھول دو کہ تمہیں کسی سے مانگنے پڑ جائے، اور اتنا بھی ہاتھوں کو بند نہ رکھو کہ تمہیں کہا جائے یہ خسیس ہے، کسی کو چیز نہیں، بلکہ اپنے حصے کے اعتبار سے جتنی ضرورت رکھو، باقی اللہ کی راستے میں دے۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ تمہیں بغیر مانگے عطا کیا، تو بھی بغیر مانگے دیا کر۔ زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش بھی نہ کر، ٹھیک ہے؟ مال اگر تم میرے پاس ملا ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرواؤ کسی کو، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر بعض ایسے افراد ہیں جو مالدار ہیں، کوشش ہوتی ہے تو غریبوں کو لڑا دیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے، جب لڑائی ہو جائے پھر خواہش ہوتی ہے کہ میں جو مالدار ہوں، میں جو بڑے منصب مقام والا ہوں، یہ دونوں غریب میرے پاس آئیں اور آ کر مجھ سے بات کریں۔ قارون کہتا ہے کہ یہ سب جو کچھ میرے پاس مال ہے نا، یہ سب میرے پاس اس مہارت پر ملا ہے، میں تاجر ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ سب کچھ میں نے ہی اپنی ذات کے بھل بوسے پر انجام دیا۔ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور بھی تھے، پرجمعیت بھی تھے، بہت سے اعتداد میں تھے۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے جو کام انجام دیا یہ مال و دولت میری اپنی مہارت اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے، مہارت یہ ساری اپنی بل بوتے پر نہیں، یہ کسی غیبی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے، نہیں، حضرت انسان محتاج ہے، جو بھی مالدار بنتا ہے کہیں نہ کہیں ذات پروردگار ہی اس کی وہ برکت ڈالتا ہے۔ ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ہم کیا کہتے ہیں، کسی کے پاس مال ہے، گاڑیاں ہیں، منصب ہے، تو اللہ ظاہر اللہ کا وہ دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے والے حسر کر لیتے ہیں۔ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے کسی کو مالدار دیکھ کے کہا جائے، اور قوم نے بھی یا قارون کو کہتے ہوئے یہی کہا کہ قارون کاش ہمارے پاس بھی یہی کچھ ہوتا جو تیرے پاس ہے۔ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تو ہم پر تباہی ہو، اللہ کے بعد جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر، وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کر سکیں گے۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی، نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ قارون کا اپنے گھر اور مال دولت سمیت زندہ درگور ہونے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے یا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی ختم کر دیتا۔ دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ اب ہوتا ہے معاشرے کے اندر جو بندہ متکبر ہو، مالدار ہو، کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے یا اس کو نقصان ہو جائے، لوگ کہتے ہیں شکر ہے ہم نے جو تقاضا کیا تھا نا اللہ سے وہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، ہم بچ گئے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب ان کو وہ قارون کو مصیبت میں ہم نے ڈالا، عذاب کیا، جن پر خواہش کی تھی جن لوگوں نے ہمیں مال ملے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کا احسان نہ ہوتا ہے نا تو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں، ہم بھی فلاح نہ پہ جاتے۔ بہرحال جو شخص نیکی کر لے آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کر کے لے آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہیں۔
اس آیت کے ذہن میں ذات پروردگار کے پیغمبر اکرم سے ایک حدیث ہے کہ حسرت ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں یعنی برائی اس کی دہائیوں نیکیوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے لیے بڑے ہی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں، اور گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں مغلوب ہو جائیں اور برائیاں اس پر غالب آ جائیں۔ پھر فرمایا اے رسول، جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے نا، وہ یقیناً آپ کو واپس ہی پلٹانے والا ہے، واپس بلانے والا بھی ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے، جو ہدایت لے کر آیا ہے اسے بھی، جو واضح گمراہی کے ساتھ آیا ہے اسے بھی جانتا ہے، دونوں کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات پروردگار کے ہاں ایسا نہیں، ہر اچھے کو جانتے برے کو نہیں، دونوں کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کو یہ امید نہ تھی کس بات کی، کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ۔ یہ 86ویں آیت، یعنی رحمت رب اگر شامل نہ ہوتی آپ بھی امید نہ رکھ سکتے۔ یعنی یہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو امید نہ تھی کہ ایک نبی جو یتیم ہوا بچپن میں، پھر 40 سال تک وہ تمہارے درمیان رہا، اور تم لوگ اس چیز کی امید نہیں رکھتے تھے کہ اللہ ہمارے نبی یہ محمد مصطفیٰ کو قرآن بھی دے گا، شریعت کا بھی صاحب بنائے گا اور توحید کا پرچار کرنے والا ہوگا، رسول بھی ہوگا، لیکن یہ ذات پروردگار کی ہی رحمت ہے۔ اور کہا کہ کافروں کے پشت پر نہ ہرگز، یعنی نہ کہ کافروں کو چھوڑیں، تم لوگ جو یہ باتیں کرتے رہتے ہو نہ کیا کرو۔ جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دیں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، آپ مشرکین میں ہرگز شامل نہ۔ یہ خطاب اگرچہ پیغمبر اکرم کو ظاہری طور پر ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصحاب رسول کو ہو رہا ہے کہ تم لوگ ایسے نہ ہو کہ تم لوگوں کو جب یہ آیات نازل ہوئیں اور تم لوگ پھر کافروں کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان کے دسترخوانوں پہ کھانا کھاؤ اور ان کے ساتھ اپنے دل میں نرم گوشہ اختیار کرو، نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق بھی اسی کو حاصل ہے، اسی کی طرف سے تم سب ہی پلٹائے جاؤ گے، واپس اسی کی طرف جانے۔ ذات سے جو وجہ سے یہاں پر مراد اللہ کی ذات مراد ہے، وہ بنفس ہی بذات ہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، نہ وہ اس کی ذات جیسی، نہ اس کی صفات جیسی، نہ اس کے افعال جیسے، کوئی بھی اس جیسے نہیں ہے۔ اور حکومت کا حق پہلے ہی اللہ کو ہے، یہ اللہ نے پھر اپنی حکومت کے حق میں جو ذات پروردگار نے پھر اپنے رسول کو دیا، پھر اپنے رسول کے جانشینوں اماموں کو عطا فرمایا ہے۔